فیصلہ مذاکرات کی وجہ سے ملتوی نہیں ہوا، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، این آر او نہیں ملے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے، صوبائی حکومت کرم میں 25 کلومیٹر کا روڈ نہیں کھول سکی، اسی لیے وفاق سے مداخلت کی اپیل کر رہے ہیں۔ ڈیسیجن ہے، کوئی مذاکرات کی وجہ سے تو نہیں ہے، اور کسی کا یہ خیال ہے کہ این آر او ملے گا، این آر او تو ملنا نہیں ہے۔ جو کرتوت ہے وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کرتوت ٹھیک تھے تو آپ کو سزا نہیں ہوگی، اگر آپ کے کرتوت برے تھے، غلط تھے، تو آپ کو سزا ہوگی، چاہے وہ ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ بھی ملتوی ہو جائے ہیئرنگ۔ لیکن جو آپ نے کرتوت کیے ہیں، ظاہراً جو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں آپ شامل تھے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 17 جنوری کو سنایا جائے گا، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا پینل، ماہر قانون حافظ احسان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ماہر قانون بیرسٹر ظفر اللہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے حافظ احسان صاحب آپ کی جانب آتے ہیں۔ سر، ملزمان کی عدم موجودگی کے باعث فیصلہ پھر مؤخر کیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جج صاحب نے ایکسپلین بھی کر دیا کہ 1 تاریخ کو میں چھٹی پہ تھا اور 2 تاریخ کو میں ٹریننگ پہ تھا۔ فارمر پرائم منسٹر اس وقت جیل کے اندر ہے، ان کی وائف جو ہے وہ بیل پہ، انہیں پتا تھا کہ آج اناؤنسمنٹ آف سینٹینس ہے۔ لیگلی یہ ہے کہ جب ججمنٹ اناؤنس کی جاتی ہے تو اس وقت ایکیوز کا پریزنٹ ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور باقی 6 ایکیوز جو ہیں وہ اس کیس کے اندر ایبسکانڈرز ہیں۔ آج کی جو سماعت جو ہے جو ڈیفر کی گئی ہے یا جرن کی گئی ہے وہ پیورلی آن دی ایکیوز کانڈکٹ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جج صاحب نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ جس کے اندر لا انہیں اجازت دیتا ہے کہ اگر ایکیوز جو ہے وہ حاضر نہیں ہے یا اس کے لائرز حاضر نہیں ہے تو وہ فیئرنیس کے لیے یا ڈیو پروسیس کے لیے اس جو اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ ہے اس کو ڈیفر کر دے۔ صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ اشتر اوصاف صاحب، پی ٹی آئی رہنما کہتے ہیں کہ فیصلہ ملتوی ہونے کے پیچھے ڈیل کا تاثر غلط ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کیس میں وکیل نہیں ہے، نہ میں اس کیس میں وکیل ہوں، تو ہمیں اس کیس کی جو بات ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو شاید نہیں کرنا چاہیے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب ایک آفس بیئرر بھی، اور وہ اس کی پولیٹیکل بات ہی کریں گے۔ یاد رکھیے کہ جب کرمنل کیسز کو آپ پولیٹیکل بنیادوں پہ لڑیں گے، آپ پولیٹیکل باتیں کریں گے، اس کے اندر پولیٹیکل ڈیفینسز ہوں گے، اور آپ اس طرح کی بات کریں گے، آپ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ کوئی کورٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی، تو اس میں نقصان ملزم کا ہے۔ کوشچن مارک ریز کرنا ہر کوئی کر سکتا، تشنام ترازی پہ کوئی کسی کی زبان کو تالا تو نہیں لگایا جا سکتا۔ صحیح۔ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، آپ بتائیے گا، فیصلہ تیسری مرتبہ ملتوی ہوا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، اخباروں میں سنا ہے، آپ کے چینلوں پہ سنا ہے کہ 23rd ٹائم 23 دفعہ انہوں نے تاخیری حربے استعمال کیے، ایڈجرنمنٹ لی، اور جو گواہ آتے تھے دور سے چل کے ان پہ اجرا نہیں کرتے تھے، کئی دفعہ ایک پٹیشن بھی کی۔ بہرحال انصاف کے جو بھی فیصلہ ہونا ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس طرح روڑے نہیں اٹکانے چاہیے۔ تو نہ آنا بھی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ جو بھی ہے فیصلہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے، یا اس کے سامنے لا کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ نئی روایات نہیں ڈالنی چاہیے کہ جو بھی ضابطہ قانون ہے۔ مجھے آپ کو بتانا شاید یہ اہم ہو کہ نواز شریف کے پاناما کیس میں نواز شریف نے ایک دن بھی ایڈجرنمنٹ نہیں مانگی تھی۔ بہرحال یہ انشاءاللہ جو بھی ہے جلدی فیصلہ ہوگا اور انصاف کے مطابق ہوگا۔ صحیح، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ماہر قانون حافظ احسان صاحب موجود تھے، ساتھ حافظ صاحب سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کا، اور ماہر قانون بیرسٹر ظفر اللہ۔